آج خداوند کے دن کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو شکر گزاری کی دعا کے لیے تیار کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دن مسیحوں کے لیے انتہائی اہمیت کا دن ہوتا ہے۔ آج کے دن خداوند یسوع مسیح ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو ہم مسیحی جو ہیں ہم ان کے جی اٹھنے کی عید ہر سنڈے کو مناتے ہیں۔ تو آپ سب کو خداوند کا دن مبارک ہو۔ میں شکر گزاری کی دعا کے لیے ثاقب بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ قدوس کیا قدرت خدا، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں خدا باپ آج کے دن کے لیے، آج کے اس میل ملاد کے لیے۔ یا خدا باپ یہ دن آپ نے ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم آج پھر بیٹھ کے خدا آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اے خدا باپ ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پھر ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کا یہ وقت بخشا، یہ موقع دیا تاکہ ہم مل کے بیٹھ کے آپ کا پاک کلام سن سکیں اور آپ کی عبادت کر سکیں، آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ ہم سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آئے ہم اپنے آپ کو خداوند کے زندہ کلام کو سننے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ قدوس پیارے آسمانی باپ، ہم شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو کہ سچائی سے بھرپور کلام ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے کہ جب وہ آپ کے منہ کی باتیں ہم تک پہنچائے، خداوند اس کو برکت دینا، اس کے منہ سے آپ کے منہ کی باتیں نکلیں اور اس کلام سے جو فائدہ ہم لے سکیں اس فائدے کو دوسرے تک پہنچائیں۔ قادر مطلق باپ، آپ کے بیٹے کی لازوال قربانی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم رود کی کتاب میں سے پڑھیں گے، اس کا پہلا باب اس کی 16 سے 18 آیت تک۔ رود کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 16 سے 18 آیات۔ رود نے کہا کہ تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کا یہ پیغام، یہ آیات، آج کی یہ کہانی رود کی کتاب سے لی گئی ہے۔ اور رود کی اس کتاب میں جب ہم پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رود کی یہ کتاب قاضیوں کے دور میں لکھی گئی، جب قاضی بنی اسرائیل کی قوم کا انصاف کرتے تھے۔ اب رود جو ہے وہ اسرائیلی نہیں ہے، وہ ایک موابی عورت ہے، یعنی وہ ایک غیر قوم سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بیاہ جو مرد کرتا ہے، اس کے ساتھ جو مرد شادی کرتا ہے وہ اسرائیلی ہے۔ اور رود کی جو ساس نومی ہے، ہمیں اس کتاب میں نومی کا رود کے ساتھ جو کہ اس کی بہو ہے، اس کی ایک عمدہ مثال ہمیں ملتی ہے۔ نومی نے اپنی بہو کے لیے
اور بہو نے اپنی ساس نومی کے لیے جو کچھ کیا وہ ایک ساس اور بہو کی ایک زندہ مثال ہے کہ کس طرح اس نے ایک دوسری کے ساتھ نبھا کیا. اور جو روت ہے وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس نے اپنی اسرائیلی ساس کے ساتھ غیر معمولی اور بے مثال وفاداری دکھائی. میرے عزیزو، بے مثال کا مطلب کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ اتنی وفاداری دکھائی جس کی مثال نہیں ملتی. اور واقعی اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو کوئی بہو اپنی ساس کو نہیں کہتی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. ہاں، آج کی بہو اپنی ساس سے کہتی تو ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، لیکن وہ سیاق و سباق میرے عزیزوں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ایک ایمان کے ناطے سے ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے کے ساتھ زندگی گزارنے کے طور پر ہو رہا ہے. ہم اس کہانی میں دیکھتے ہیں کہ نومی کے شوہر کے بعد اس کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں نے موابی عورتوں کو بیاہا. جو بیٹے ہیں وہ اسرائیلی ہیں، لیکن جن عورتوں کو انہوں نے بیاہا ان میں سے ایک عرفہ نام ہے اور ایک عورت کا نام روت ہے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ غیر اسرائیلی ہے، غیر قوم سے ہے. لیکن میرے عزیزو، ہوتا اس کہانی میں کچھ یوں ہے کہ جو روت کی ساس نومی ہے اس کا جو شوہر ہے وہ بھی وفات پا جاتا ہے، اور اس کے جو دونوں بیٹے ہیں یہ بھی وفات پا جاتے ہیں. اور عرفہ، نومی اور روت جو ہیں یہ تینوں عورتیں بغیر مردوں کے ہوتی ہیں. تو جو نومی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کی طرف واپس لوٹوں گی، میں یہودا کے شہر بیت لحم کی طرف واپس لوٹوں گی. تو میرے عزیزو، جب وہ جدا ہونے لگتی ہیں تو وہ ان کی ساس ان دونوں اپنی بہوؤں سے کہتی ہے کہ آپ اپنے میکے کو چلے جاؤ، آپ اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ تاکہ وہاں جا کر آپ شادیاں کرو اور اپنے گھروں میں چین اور سکون کی زندگی بسر کرو. تو میرے عزیزو، عرفہ جو ہے وہ اپنے کنبے کی طرف واپس چلی جاتی ہے. جو روت کی جٹھانی ہے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے پاس جہاں سے وہ بیاہ کر لائی گئی تھی وہاں چلی جاتی ہے، لیکن روت جو ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ لپٹی رہتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو مرے گی میں بھی وہیں دفن ہوں گی، لیکن میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی. اب موت ہی آپ کو مجھ سے جدا کرے تو کرے، لیکن اور کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے آپ سے جدا کر سکتی ہے. اس میں میرے عزیزو ہمیں ایک ساس کی، جو روت کی ساس نومی ہے اس کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ کیسے وہ خدا کے ساتھ، کیسے خدا کے لوگوں کے ساتھ، کیسے وہ اپنی جو بہو ہے روت کے ساتھ وہ وفاداری کرتی ہے، کس حسن سلوک کے ساتھ وہ اپنی بہو کے ساتھ پیش آتی ہے. تو آئے میرے عزیزو، ہم جو روت کی ساس ہے آج اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، وہ کیسے خدا کے لوگوں کے لیے اور روت کے لیے وہ ایک عمدہ مثال بن کر سامنے آتی ہے. تو میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں یہ جانیں گے کہ کس طرح نومی ایک عمدہ مثال، ایک اچھی مثال تھی. پہلے نمبر پر ہم نومی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہت پیار کرتی ہے. روت اس کا پہلا باب اس کی 6 سے 7 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی. سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو
साथ लेकर चल निकली और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो ली। मेरे अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि नौमी को जब पता चलता है कि यहूदा में कहत का जो दौर था वो खत्म हो गया है, तो वो अपने लोगों में जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत प्यार करती है। इस प्यार से की वजह से वो अपने लोगों को याद करती है और वापस उन्हीं में लौटने का इरादा करती है। वो मोआब की सरजमीन में जहां उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका शोहर खत्म हो गया, उसके दोनों बेटे मर गए, वो वहां भी अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसने अपने लोगों में पलट जाने को वो तरजीह देती है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से प्यार करती है। इस बात को और समझने के लिए हम यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी 13 आयत भी पढ़ेंगे। इस आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं कि इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपनी दोस्तों के लिए दे दे। इस आयत में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक दुनियावी हकीकत को हमारे सामने रखते हैं, एक दुनियावी हकीकत से हमें आगाह करते हैं कि इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान दूसरों के लिए या अपने दोस्तों के लिए दे दे।